بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ ہم نے اس آیت کا ترجمہ پڑھا تھا اور ترجمے کے اندر کچھ گڑبڑ تھی، میں صحیح سمجھا نہیں پایا تھا۔ تفصیلے کے اندر اس ترجمے میں نے غلط ترجمہ کیا تھا، تو آج واضح کروں گا انشاءاللہ۔ جہاں نشان لگا رہا ہوں اس کا ترجمہ خاص طور پہ دیکھنا ہوگا، بقیہ ترجمہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس میں لکھ دیا ہے۔ آیت کا یہ والا حصہ ہے یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم۔ اس کو ذرا سمجھیں۔ ویستفتونک فی النساء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ شان نزول و ورود میں ساری باتوں کا بتا چکا ہوں، بنیادی چیزیں سمجھا چکا ہوں۔ یستفتونک فی النساء، آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے، اللہ تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ قل اللہ وما یتلی علیکم فی الکتاب، وما یتلی علیکم فی الکتاب، ٹھیک ہے جی۔ ترجمے کے میں نے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کو ذرا دیکھیں۔ ایک یہ حصہ ہے فی یتامی النساء، اللاتی، یہاں تک ایک ترجمہ کریں گے، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، یہ دوسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ سمجھنے کے لیے ہم الگ کریں گے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، وما یتلی علیکم، جو آیات تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، فی الکتابی، کتاب کے اندر، فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے حقوق کے بارے میں، وہ وہی حق ہیں جو وہاں بیان کیے گئے ہیں۔ اللاتی، وہ حق، لا تؤتونہن، کہ جن کا حق تم نہیں دیتے، ما کتب، ما کتب لہن، جو ان کے لیے لکھا گیا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے اوپر قرآن مجید میں، فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، وہی حق ہے ان کا جو پہلے بیان کیا گیا۔ میں نے کل جو آیات شیئر کر دی تھی، اللاتی، وہ عورتیں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ جن کا حق تم نہیں دیتے جو ان کا لیے مقرر کیا گیا ہے، یعنی ان بچیوں کا حق تم نہیں دیتے جن کا حق مقرر ہے۔ وترغبون ان تنکحوا، اور تم اس بات کی رغبت بھی رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تم غلط کرتے ہو کہ جب تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے تو اب تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو۔ اچھا، وما یتلی علیکم، اور تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، فی الکتاب، کتاب کے اندر، مستضعفین من الولدان، وہ کمزور جو کہ بچوں میں سے ہوتے ہیں، ان کا حق بھی ادا کرو۔ کیا کہ وہ ان تقوموا، اور تم ان کا حق بھی ادا کرو، اور یہ بات بھی، ان تقوموا، تم کو تاکید سے کہتے ہیں، لیلیتامى، یتیموں کے بارے میں، کہ ان تقوموا بالقسط، وان، اور یہ بات تصدیق تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ تقوموا، کہ تم ادا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لیلیتامى، یتامہ کا حق، یا یتامہ کے لیے حق تم انصاف کے ساتھ ادا کرو۔ امید آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم بھی اکثر بھلائی کا کام کرتے ہو، فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ امید ہے اب ترجمہ واضح ہو گیا ہوگا۔ میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ ترجمہ یہاں پر لکھ بھی دیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات یہ ہماری مکمل ہوگی، بنیادی باتیں میں نے اس میں ذکر کر دی تھی۔ اب اگلا مضمون، کیونکہ یہ مضمون عدل و انصاف کا ہے، تو عدل و انصاف کے اندر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ خاص طور پہ عدل و انصاف، یعنی عدل و انصاف نظام عدل کے متعلق تھا بیویوں کے حقوق میں۔ اب بیویوں کے حقوق میں کچھ اور نظام عدل کی چیزیں بھی یہاں پر منقول ہیں، یہاں پر ذکر ہیں، میں
اس کا ذکر پہلے کر دوں تاکہ آیات کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے جی، میاں بیوی کے اختلافات میں جب ایسا ہو جائے کہ میاں اور بیوی ان دونوں کا اختلاف ہو جائے تو ان دونوں کے اختلاف میں بیوی کو چاہیے کہ وہ لچک دکھائے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بھی کسی جگہ پر بڑے اور چھوٹے میں اختلاف ہوتا ہے تو چھوٹے کو چاہیے کہ وہ لچک دکھائے، نہ یہ کہ بڑے کو کہا جائے کہ تم لچک دکھاؤ۔ یہ ایک اصولی بات ہے، فطری اور طبعی قانون ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر ہم یہ کہیں جی جس کا حق ہے، جس نے زیادتی کیا وہ لچک دکھائے، تو یہ فیصلہ کون کرے گا زیادتی کس نے کی؟ ٹھیک ہے، پہلے پنچایت بٹھاؤ، پنچایت بٹھانے کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ بہتر نہیں کہ ایک کمرے کے اندر ہی معاملہ ختم کر دیا جائے، ایک دو بندوں کے درمیان ہی جو معاملہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ قرآن و حدیث نے جو چیز بتائی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی۔ چنانچہ اب مسئلہ یہ ہے، یہ ایک اصول بتا دیا کہ جب میاں بیوی کے اختلاف ہو جائیں تو بیوی کو چاہیے کہ وہ لچک دکھائے، یہ قرآن مجید نے ایک اصول بتا دیا۔ اگرچہ بیوی کا قصور ہے، لیکن چونکہ ایک ماتحت ہے، جب ماتحت لچک دکھائے گا تو بڑے کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہاں اس نے لچک دکھائی ہے، اصل میں قصور میرا تھا۔ یہ ایک اصول بتا دیا۔ اب ایک مسئلہ سمجھیں، ایک شخص ہے، اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں۔ اب ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو پہلے والی بیوی ہے وہ اس کو طلاق دے دے یا اس سے الگ ہو جائے۔ تو اب بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، طلاق لے کر رہنا، بے نکاحی کے ساتھ رہنا، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ عورت اپنا کوئی حق چھوڑ دے۔ یہ سمجھایا گیا۔ دیکھیے جی، مجھ سے جتنے پڑھنے والے ہیں ان پڑھنے والوں میں اگر کوئی جو خواتین بھی ہیں تو وہ اور ان سب کو ضرب دے دو 10,000 سے۔ اگر اتنی ساری خواتین ہیں تو ان خواتین میں شاید ہی کوئی ہو جو کہ کسی شخص کی دوسری بیوی ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی لہذا عام طور پہ ایسی خواتین کسی دوسرے خاتون کی مجبوری کو سمجھ نہیں پاتی۔ جب عورت مجبور ہوتی ہے، اس کو معاشرے میں عزت کے ساتھ سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ آج کل تو ہماری مغربی تہذیب ہمیں سکھا رہی ہے نا کہ عورت خود باہر نکلے اور باہر نکل کے کمائے، اس کو کوئی ضرورت نہیں کسی کا اعتماد لینے کی۔ چنانچہ اسی کی وجہ سے زنا عام ہو رہا ہے، اسی کی وجہ سے بے راہ روی عام ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے گھروں میں فسادات ہو رہے ہیں، اسی کی وجہ سے کو ایجوکیشن بڑھ رہی ہے، اسی کی وجہ سے بہت سے ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور صرف یہ وجہ نہیں، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ بے پردگی بھی ہے۔ عورتوں کا گھر سے اس طریقے سے بے محابہ شوہروں کے بغیر گھر سے باہر نکلنا، کسی سائے کے بغیر گھر سے باہر نکلنا، یہ پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ عورتیں مضبوط ہیں، اگر عورتیں مضبوط ہیں تو پھر ان کو ڈر کیوں لگتا ہے رات کے 3 بجے اس طرح باہر جاتے ہوئے؟ ظاہر بات ہے مرد تو نہیں ڈرے گا، لیکن عورت ڈرے گی تو کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک فطری اور طبی کمزوری ہے جو کہ عورت میں بہرحال ہوتی ہے۔ جہاں عورت اس سے بے محابہ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ کوئی عزت اور کوئی دین اور کوئی ایمان رہتا نہیں ہے۔ یہ فطری تقاضے ہیں، اس سے کوئی اعراض نہیں کر سکتا، کیونکہ کتنا بھی اختلاف کرے لیکن اس بات سے کوئی اعراض نہیں کر سکتا۔ اب اللہ نے عورت سے کہا ہے کہ وہ مرد کے سائے میں رہے، اور اللہ رب العزت کو عورت کا نکاح کے اندر رہنا پسند ہے۔ عورت کا بے نکاحی رہنا، بیوہ ہو کے رہنا یا مطلقہ بن کے رہنا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ چنانچہ میرے پاس جتنے بھی لوگ جیسے بھی آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اکیلے رہنے سے بہتر ہے عورت کا نکاح ہو جائے، اور اس سے اور بہتر ہے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو اکیلا ہو۔ لیکن اگر ایسا شخص نہیں ملتا کہ کوئی اکیلا ہے تو کسی شادی شدہ سے نکاح کرے، لیکن یہ فطری قانون ہے، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہاں پر اسی اصول کے تحت بات کی گئی، اور اس سے کوئی اعراض نہیں کر سکتا۔ مجھے تقریباً 100% سے زیادہ یقین ہے کہ خواتین جب یہ مضمون سنیں گی تو ان کا بہت برا منہ بنے گا، بھی ایک ایسی بات کر رہی ہیں، لیکن فطری قوانین سے کوئی ٹکر نہیں کھا سکتا۔ اور ہماری تربیت چونکہ ان فطری اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی، شریعت کے ان قوانین پر نہیں ہوتی، تو میرے پاس جب اس نوعیت کے معاملات آتے ہیں، آپ یقین کریں آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طرح کی خواتین ہیں کہ وہ شدت کے ساتھ ایسے ایسے مسائل میں گھری ہوتی ہیں کہ جو میں نہ اسپیکر میں بتا سکتا ہوں، نہ تنہائی میں کسی کو بتا سکتا ہوں۔ یعنی ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ بچی ہیں جو تقویٰ کے ساتھ رہنا چاہتی، جو تقویٰ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جو خواتین، ان کا تو ان کی بات ہی الگ ہے، ان کے معاملات ہی الگ۔ چنانچہ اب ایک عورت ہے، وہ کسی شخص کے نکاح میں ہے
اور اس کا شوہر جو ہے وہ دوسری جگہ پر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی تم نے طلاق لینی ہے لے لو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، میرے ساتھ نہیں رہنا تم نے، ٹھیک ہے، میں تو وہاں پر شریعت نے سکھایا کہ دیکھو عورت سے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو، نان نفقہ لیتی رہو، لیکن اس کے جو بنیادی حقوق ہیں کہ وہ چھوڑ دو، کہ فلاں چیز آپ کو چھوڑ دیں، فلاں چیز آپ کو معاف ہے، فلاں چیز کے یہ معاملات ہیں، لہٰذا آپ چھوڑ دیں، آپ کے ذمہ یہ حق نہیں، بس اتنا رہے کہ میں کسی کے نکاح میں رہوں۔ پہلے زمانے میں کیا، اس زمانے میں بھی جو سمجھدار خواتین ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر مرد کا جوتا بھی گھر کے باہر رکھا ہوا ہے تو غیر لوگ بری نظر سے نہیں دیکھتے۔ میں جانتا ہوں ایسی خواتین کو جو فائنینشلی اتنی مضبوط ہیں کہ وہ 2 مدرسے چلا سکتی ہیں، یعنی منتھلی لاکھوں کروڑوں کماتی ہیں، منتھلی ان کے شیئر جتنے ان کے شوہر نے دیے ہوئے، لیکن چونکہ اب اکیلی ہیں تو اکیلی ہونے کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن ان کو کوئی نہ کوئی ایسا پرپوزل ملتا ہے جو کہ غلط طریقے سے ان کی طرف آیا ہوتا ہے۔ میں نے تو بھی ایسی چیزیں سننا چھوڑ دی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ جو عورت نکاح میں رہتی ہے وہ عزت اور پاک دامنی اس میں زیادہ محسوس کرتی ہے، ایسے بہت سی چیزیں۔ چنانچہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ چیز پھیل چکی تھی کہ جس عورت کی ایک مرتبہ طلاق ہو جاتی تھی، ایک مرتبہ اس کا یا ایک مرتبہ وہ بیوہ ہو جاتی تھی، تو ہندوؤں کے نظریے کے پیش نظر، چونکہ ہندوستان میں رہتے تھے تو ہندوؤں کے نظریے کے پیش نظر اس کا نکاح نہیں کیا جاتا تھا۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کو اس چیز کے حوالے سے مجدد کہا جاتا ہے کہ جب علماء نے بھی اس کے اوپر کام کرنا، بات کرنا چھوڑ دیا، تو اس وقت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی بھابھیوں کے پاس آئے، اپنی چچی کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑے پردے سے کہ چچی جان یہ معاملات ایسے نہیں ہیں، جب ہمارا خاندان بر صغیر کے دوسرے بڑے خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے، اگر ہم اس کو نکاح بیواگان کی سنت کو اور تعدد ازواج کو، یعنی ایک سے زائد شادیوں کو زندہ نہیں کریں گے تو پورے ہندوستان میں کسی میں ہمت اس چیز کی نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ اس کی رخصت ہے۔ وَإِنْ امرأۃ، اگر ہم الگ پڑھیں گے تو امرأۃ پڑھ، وَإِنْ امرأۃ ملا کے پڑھیں گے تو وَإِنْ امرأۃ، اگر ایسی عورت خافت من بعلیہا، اس کو اپنے شوہر کے بارے میں خوف ہے، نشوزن کہ وہ ظلم کرے گا، یعنی اس کو طلاق دے دے گا، بلا وجہ طلاق دے دے گا، یا اس کا حق تلفی کرے گا، او اعراضن، یا اس کا اعراض ہوگا، تو فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، کہیں یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں کسی معاملے میں صلح کر لیں، کہ ٹھیک ہے پہلے شوہر کے ذمہ تھا کہ ایک رات میرے پاس رہے، ایک رات دوسری عورت کے پاس رہے، ایک رات تیسری عورت کے پاس رہے، ایک رات چوتھی عورت کے پاس رہے، پھر ایک رات پہلی عورت کے پاس رہے، تو اب میں اس کو حق دیتی ہوں کہ یہ میری رات کو سکپ کر کے ان میں سے کسی ایک کو دے دیں۔ چنانچہ سیدنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں حضرت سودا کو طلاق دے دوں گا، تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا عرض کیا گیا، رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، کہ میں ظاہر بات ہے جب آپ طلاق دے دیں گے تو کسی اور کے پاس جانا ہوگا، لیکن بعد میں تو حکم یہ آیا کہ وہ امہات المومنین کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی، لیکن حضرت سودا کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے طلاق دیں گے تو میں کہاں جاؤں گی، بہتر یہ ہے کہ آپ میری باری سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہ لیے کریں۔ چنانچہ آپ سیدنا عائشہ کے پاس 2 راتیں رہا کرتے تھے، تو حضرت سودا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی تھی، تو اپنی باری جو ہے وہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی کہ آپ میری باری میں انہیں کے پاس رہیں، آپ بھلے سے میرے پاس نہ آئیں، میرے جو حقوق واجبہ ہیں وہ آپ کو معاف ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کر لینا یہ بہتر ہے، یا میں نے وضاحت کے اندر لکھا ہے کہ مطلقہ اور بیوہ اور بے نکاحی رہا جائے، اس سے بہتر ہے کہ شوہر کے ساتھ عورت صلح کر لے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کیا ہے جی، یہ بڑا خوبصورت قاعدہ ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شوہ کہتے ہیں کنجوسی کو، بخل کو۔ جب انسان معاملات کرتا ہے، ویسے تو انسان سخی ہے، جب انسان معاملات کرتا ہے تو ایک دوسرے کے بارے میں انسان بخیل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ وقت اس کے پاس رہنا ہے تو بہتر ہے کہ میں اس کے پاس رہ لوں، یہ وقت میں نے اس کو دینا ہے بہتر ہے اس کو دے، یہ تو سری کھاتی ہے، ٹھیک، تو یہ تو کوئی کام کی بات نہیں کرتی۔ دوسری، کیونکہ انسان اختیار میں نہیں ہے،
تقابل میں آ جاتا ہے بے شمار چیزوں میں. تو اللہ نے احضرت آ جاتی ہے. احضرت حاضر سے ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا حضرت، حضرت کا مطلب ہے حاضر. مطلب حضرت کا مطلب حاضر کا یہ ہے کہ وہ ان کا ادب و احترام ہمارے دل میں حضرت حاضر ہے. جیسے ہم صاحب کہتے ہیں، فلاں صاحب، صاحب کا مطلب ہے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی. تو ہم فلاں صاحب کیوں کہتے ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، بس وہ لفظ چونکہ معروف ہو چکا ہوتا ہے کسی ادب احترام کے لیے، تو اس وجہ سے حضرت کہہ دیتے ہیں. ایسے ہی ہم صاحب کو صاحب کہہ دیتے ہیں. اب یہاں پر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اعتراض کیا، یہ حضرت کہنے، یہ حضرت کا تو یہ مانا، تو پھر سر کا کیا مطلب ہے جی؟ سر کا کیا مطلب ہے؟ سر کا مطلب ہے اوپر والا. انگریزی میں سر کا مطلب ہے اوپر والا. تو یعنی جو آپ سے بڑا ہوتا ہے. تو اب آپ ایک کو سر کہہ رہے، دوسرے کو بھی سر کہہ رہے، تو پھر ان دونوں میں سے کون بڑا ہے؟ یہ تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو وہ احضرت، تو آ جاتی ہے انفس، نفسوں کے اندر، دلوں کے الشح، بخل. بعض مرتبہ دل میں بخل پیدا ہو جاتا ہے. تو محض اس بخل کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک دوسرے سے الگ ہو کے رشتہ ہے نکاح کو ختم کر لے، بہتر ہے صلح کر لے. آج جب صلح کر لے گا تو دیکھے گا کہ صلح ہوگی. اب صلح ہوگی تو پھر انسان ضابطے کے تحت نہیں آئے گا، رابطے کے تحت آئے گا. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ہمارے ایک استاد نے ایک مرتبہ کچھ طلبا کے اوپر کوئی کام لازم کیا کہ تم لوگوں کو یہ کام لازمی کرنا ہے. تو ان طلباء کرام کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ بھی کیا ہے، ہم لوگ کر لگے ہوئے ہیں، کیا ہے یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، ہمارا یہ وقت فلاں کام کے لیے ہے اور یہ کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ تو ہو گیا. اگلی مرتبہ جب استاد جی نے کہا دیکھو میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ بھئی میرا یہ تھوڑی سی مجبوری ہے، اگر تم لوگ اس میں میری مدد کریں. تو پہلے یہ 5 لڑکے تھے اور ان 5 نے منہ بنا کے کام کیا تھا. اب یہ 5 اپنے ساتھ 10 کو اور لے کر آ گئے. ان سب نے دل جمی سے کام کیا اور خوش ہو کے کام کیا. پہلا کام کیا تھا؟ پہلا کام تھا ضابطہ مقرر کر دیا تھا استاد، تم کو کرنا ہے. اب یہ کام استاد نے رابطے سے کیا، محبت سے کیا. محبت سے کیا تو محبت ایسی چیز ہے جو ہر چیز میں کے رخ کو تبدیل کر دیتی ہے. تو جب ضابطے کے اللہ نے فرمایا کہ ضابطے کے اعتبار سے بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے سہولت محسوس کریں. لیکن جب وہ ضابطہ نہیں رہے گا تو اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ بات تمہارے دلوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. وَأَن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، نہیں اگر تم نیکی کرو، اللہ سے ڈرو، تم ایسا نہ کرو کہ بیویوں سے کوئی نہیں، پکا کرو میں نہیں آؤں گا، آگے تم کو اکیلا رہنا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں تم ایسا نہ، اگرچہ میں نے اس میں رعایت دے دی ہے لیکن میری رعایت کو استعمال نہ کرو، بلکہ ان تحسنوا، نیکی کرو. جب تم نے اس کے ساتھ عہد و پیمان کیا، نکاح کیا، تو اب نبھاؤ. وتتقوا، ڈرو اللہ تعالیٰ سے. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو تم کرتے ہو نا اللہ اس سے خوب باخبر ہے. تم کرتے ہو اپنے مزے کے لیے، تم کرتے ہو اپنی لذت کے لیے، تم کرتے ہو اپنی سہولت کے لیے. اللہ کہتے ہیں دیکھو مجھ سے ڈر کے کرو گے تو دیکھو کتنا اچھا ہو. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، ولن تستطيعوا. آگے اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا مزید ارشاد فرماتے ہیں. ولن تستطيعوا، اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے ان تعدلوا کہ تم عورتوں کے تم عدل کرو بین النساء، عورتوں کے اندر، عورتوں کے درمیان تمہارے اندر اختیار نہیں ہے کہ تم عدل کر سکو. دیکھیں جی 2 قسم کا عدل ہے. ایک عدل ہے وہ عدل جو کہ معاملات میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک عدل وہ ہے جو کہ محبت میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی جھکاؤ. اچھا یہ میں نے مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، یہ میں نے حضرت عائشہ اور حضرت سودا کا واقعہ جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. میں تو ذہن نہیں رہا، میں زبانی آپ کو بتا دیا. آگے دیکھیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا دل کا زیادہ میلان سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا. ایسے ہی صحابہ کرام کا بھی معاملہ تھا کہ ان کی دوسرا تیسرا نکاح ہوتا. اب وہ دوسرا تیسرا نکاح کسی کنواری بچی سے ہوتا
اور جو پہلی بیوی ہوتی تھی وہ کافی بڑی عمر کی ہوتی تھی. اب یہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ چھوٹی عمر کی ہے دوسری بیوی، تیسری بیوی چھوٹی عمر کی ہے، اور ہمارا دل جو ہے وہ پہلی بیوی کے ساتھ لگتا ہے. اب حق تو یہ ہے کہ دوسری بیوی کو زیادہ وقت دیا جائے، اس کو محبت کی ضرورت ہے تو وہ کم عمر کی ہے، اور یہ جو ہے بڑی عمر کی ہے تو یہ سمجھدار بھی ہے، بچوں کے ساتھ بھی جڑی ہے، لیکن ان کا دل انہی کے ساتھ معلق رہتا. ایسے ہی ایک طبی بات بھی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی میلان سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھی تھا، کی طرف زیادہ تھا، اور دیگر امہات المومنین کی طرف کم تھا، تو یہ بھی پریشانی تھی. تو اللہ رب العزت فرمایا کہ قلبی اعتبار سے کوئی کسی کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا. قلبی اعتبار سے کسی سے قلبی تعلق زیادہ ہوتا ہے، کسی سے قلبی تعلق کم ہوتا ہے. یہ ایک طبعی بات ہے کہ جو دل کے نزدیک ہر کوئی نہیں ہو سکتا. دل کے نزدیک جو ہے وہ ہوتا ہے جس سے انسان کی مناسبت بنتی ہے، جس سے انسان کا دل میل کھاتا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَهُمْ، تمہارا استطاعت نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان جو ہے برابری کرو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگر تم چاہو بھی تو، ٹھیک ہے، اگر تم چاہو بھی تو کہ سب کے ساتھ برابر دل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم پورے ایک ہی کی طرف جھک جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو تم ایسے چھوڑ دو جیسے کہ وہ لٹکی رہے تمہاری طرف. ایسا نہ ہو جائے. ہاں، ایک سے طبعی محبت زیادہ ہے، اس کی شکل کی وجہ سے، صورت کی وجہ سے، اس کی عقل مندی کی وجہ سے. آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ تھی، حضرت ام حبیبہ. حضرت ام حبیبہ اخیر النساء العرب تھی، عرب کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، ام سفیان کی بیٹیاں تھیں، حضرت معاویہ کی بہن تھی. ٹھیک ہے جی، ابو سفیان کی بیٹی، حضرت ابو سفیان کی بیٹی، حضرت معاویہ کی بہن تھی. دوسری طرف تھی سیدنا عائشہ صدیقہ. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کوئی ایسی خوبصورت نہیں تھی، جبکہ ام حبیبہ نہ صرف آپ کے ازواج میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں، بلکہ عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ام حبیبہ تھی. ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی رجحان سیدنا عائشہ صدیقہ کی طرف سب سے زیادہ تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی بات کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی، انہیں قلبی مناسبت زیادہ تھی. اور ازواج میں حضرت سودا کے بعد سب سے زیادہ پرانی حضرت عائشہ صدیقہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک سمجھتی تھی. تو لیکن ایسا تم اگر چاہو بھی تو تم قلبی طور پہ برابری نہیں کر سکتے. تو لیکن ایسا نہ ہو کہ فلا تمیل کل، ایسا نہ ہو کہ تم سارے اسی کی طرف جھک جاؤ کہ تمہیں چونکہ وہ پسند ہے تو اس وجہ سے تم اسی کے پاس بیٹھے، اسی کی بات نہیں، یہ بات نہیں. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور تم دوسری کو معلق چھوڑ دو، لٹکا ہوا چھوڑ دو کہ بھئی اس کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں، اس کا خیال رکھنے والا. ایسا نہ کرو. وَإِن تُصْلِحُوا، وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم صلح کرتے ہو، اگر تم اصلاح کرتے ہو، وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی سے کام لو، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. چنانچہ یہاں پر بہت سی باتیں ہیں، میں کرنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ نمبر ایک تو وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن ایک بات ضروری کرنا چاہتا ہوں. یہ اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، آج کے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اگرچہ یہ میرے دل کی آواز ہے، لیکن میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں یہ نقل کر رہا ہوں مفتی عاشق الہی صاحب مہاجر مدنی، ان کی تفسیر کے اندر میں نے پڑھا کہ آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آج کل چونکہ عدل ممکن نہیں ہے لہٰذا دوسری شادی کرنا حرام ہے. تو اگرچہ آج کل اس کا رواج نہیں ہے، معاملات نہیں ہوتے، لیکن یہ کہنا کہ دوسری شادی کرنا حرام ہے، یہ غلط ہے.
کیونکہ اللہ رب العزت جب اتنی چھوٹ دی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے کچھ ایسے علماء ہیں جو کہ مغرب والوں کو جواب دینے کے لیے کہ دیکھو قرآن مجید نے اتنی سخت شرائط رکھی ہیں، لہذا دوسری شادی کوئی کر ہی نہیں سکتا، جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ غلط کاری کرتا ہے، وہ شہوت پرست ہوتا ہے، وہ یہ ثابت کر دیں ان آیات سے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لیں، اگرچہ ہمارے علاقے میں معمول بیہا نہیں ہے، پاکستان ہندوستان میں معمول بیہا نہیں ہے، اور عرب میں بھی معمول بیہا نہیں رہ رہا، معمول بیہا کا مطلب ہے ایک ایسی چیز پہ عمل، لیکن ہم اس کا شرعی طور پہ ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، یہ آیات بالکل واضح کر رہی ہیں۔ چنانچہ قرآن میں جو شخص ایسا کہتا ہے تو وہ قرآن مجید کی ان آیات کا دراصل انکار کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، میرے پاس کوئی اتنا زیادہ علم نہیں ہے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے، ترجمہ اور مفہوم بس یہ ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، لیکن دیکھو اگر تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے تو یہ ذہن میں اگر ان يتفرقا، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، یعنی میاں بیوی الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو یغنی اللہ، تو اللہ کہتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں، اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے، کل من سعته، کہتے ہیں اگر دونوں جدا ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت سے کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، یعنی اگر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے تو اب ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں میں بے نیاز کروں گا۔ اب جب طلاق ہوگی یعنی میرے نام سے الگ ہو گئے، میں نے آج تک 100 سے زیادہ خاندان ایسے دیکھ چکا ہوں میرے جاننے میں کہ طلاق کے باوجود ساتھ رہ رہے ہیں، اب کہاں جائیں گے، بچے ہیں، چلو الگ الگ کمرے میں رہتے ہیں، اور ہر دوسرے تیسرے ہفتے کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ، اور پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہمارا نکاح بھی ختم ہو چکا ہے، اب کیا کریں جی، اب تو ہم عادی ہو گئے، اب کیا کریں، اس وقت نہیں ہوا تو اب کیسے ہوگا؟ صلی اللہ حفاظت، اس کی بڑی وعیدیں ہیں، اللہ حفاظت، وکان اللہ واسعا۔ تو اللہ کہتے ہیں دیکھو اگر میاں بیوی الگ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، وسعت سے ان کو بے نیاز کر دے گا، وکان اللہ واسعا علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ہیں جو کہ وسعت والے اور حکمت والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، بھی کیوں اللہ ایسا کیوں کریں؟ کیونکہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا، جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں وہ سب اللہ کا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے وصیت کی تھی تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی وصیت کریں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر کے رہنا۔ ایسے نہیں کہ بیوی شوہر کے اوپر ہی معلق ہو جائے، شوہر کچھ کرے گا تو ہوگا، اور شوہر بیوی کے اوپر لگ جائے کہ بیوی کچھ کرے گی تو یہ چیز ملے گی، ورنہ نہیں میں یہ ہو جاؤں گا، نہیں۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم بھی کفر کرو گے، انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں وہ سب اللہ کا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ہیں جو کہ مستغنی ہیں، اور ایسے ہیں جو کہ لائق تعریف ہیں، یعنی اللہ کے فیصلے ایسے ہیں کہ لائق تعریف ہیں۔ آگے آسان ہے معاملہ، صاف ستھرا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ وکالت کے طور پہ کافی ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر اللہ چاہیں تو تم سب کو لے جائیں، ہٹا دیں اس دنیا سے۔ تم کیا سمجھتے ہو شوہر بیوی کے اوپر موقوف ہے، بیوی شوہر کے اللہ چاہتے تم سب کو ہٹا دیں اس زمین کو تمہارے بغیر، ویاتی بآخرین، اور دوسرے لوگوں کو لے آئیں، وکان اللہ علی ذلک قدیر، اور اللہ اس پر قادر بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس پر قادر نہیں۔ من کان یرید ثواب الدنیا، لہذا تم میں سے جو ایسا ہے جو دنیا کے ثواب کو چاہتا ہے، دنیا کی کامیابی کو چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، یاد رکھنا اللہ کے پاس دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی، وکان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے۔ آیت نمبر 24 تک ہمارا مضمون مکمل ہوا، انشاءاللہ باقی اندر پڑھیں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔